ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 21واں باب 33 سے 43 اور 45 سے 46 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کی تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا کے آگے اس بات کے جواب دہ ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے ملنے والی برکات اور ذمہ داریوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ روزوں کے ایام میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے وسائل، اپنے توڑوں اور اپنے مواقع کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس تمثیل میں باغبانوں کی شرارت کا بیان کر کے یسوع مسیح ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنا اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ضرور ہے۔ روزے ہم سے اپنے دلوں کا جائزہ لینے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور خدا کے فضل اور معافی کی طرف لوٹنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیٹے کا رد کیا جانا اس کے زمانے کے مذہبی رہنماؤں کے اس کے بارے میں رویے کا مصداق اور عکاس ہے، یعنی اس کا رد کیا جانا بتاتا ہے کہ اس کے زمانے کے مذہبی رہنماؤں کا اس کے بارے میں کیا رد عمل تھا۔ انہوں نے اسے رد کر دیا، لیکن وہ رد شدہ نہ رہا بلکہ کونے کے سرے کا پتھر بن گیا، یعنی وہ ضروری اور انتہائی اہم بن گیا۔ روزوں کے ایام میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنے ایمان اور اپنے زندگی کی عمارت کے کونے کے سرے کا پتھر بنائیں، اپنے ہر عمل میں اس کی فرما برداری کریں اور زندگیوں کو تبدیل کرنے والی اس کی تعلیم کو قبول کریں۔ اس تمثیل میں بادشاہی کے پھل پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ خداوند بتاتا ہے کہ ہم بادشاہی کے پھل کیوں پیدا کریں۔ روزوں کے ایام میں ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رشتوں اور معاشرے میں محبت، رحم، انصاف اور طرز کے پھل کیسے پیدا کریں۔ جب ہم خود کو خدا کی اچھی چیزوں کے دیانتدار مختار بنائیں گے، دوسروں کو معاف کریں گے اور ان سے معافی چاہیں گے اور خدا کی بادشاہی کے پھل پیدا کریں گے تو ہم زمین پر خدا کی ہیکل کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں گے اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنی زندگیوں میں ایمان، محبت اور راست بازی کی فصل پیدا کرتے ہیں۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا